سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص پر، اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے سعد ابن ابی وقاص، ذہن میں رکھیے گا سر، سینئر اصحاب میں سے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی ولی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا، اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی نبی تھے، وہ اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ گئے۔ پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس حدیث کے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کدھر ہے؟ تو آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہے نا، یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور خیبر والی، یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت، میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا، صحیح مسلم میں ہے۔ سر پریشان نہیں ہونا، یہ ساری حدیثیں اس 5E کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے۔ تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اسی یعنی انہی احادیث کے اندر۔ تو یہ دوسری فضیلت تھی۔ پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے، پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو نبی الاسلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں کہ حدیث کب بیان کی سعد ابن ابی وقاص نے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی، وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں۔ جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی، اب بست ہو چکا ہے، کھل چکا ہے سب کچھ۔ تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو، وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج میں بھی لکھا ہے۔ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا،
17 یا 18 ذوالحجہ کون سا بنتا ہے جی؟ 17 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے. اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف میں. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو. غدیر خم, خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی, جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم. پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے, لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم, اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے. آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی, اس کے والے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے, امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر بھی. مین سٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا من کنت مولا ہوں, جو پھر مجھے مولا مانتا ہے, مجھے اپنا آقا مانتا ہے, مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے, تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا, اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں, ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں. اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B جس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں, میں اکثر اس کا تعارف کرواتا ہوں. اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہے. ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمذی, سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا بڑا بلیغ, اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے, اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا ان قریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا, تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے, اور سنن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانا. تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین
کو اہل بدعت کہنا یہ نبی اسلام نے خود فرمایا. یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفائے راشدین کے خلاف ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے. اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی. تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل. تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کر رہے. اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا. تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے. تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی. اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا. ان کو تو پتا تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو. اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ، اللہ کے وعدے پہ شک تھا. انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا. مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دمانیوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے. تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر زیادہ چیپٹر ہے کتاب الجمل میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں. وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں. آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے اس کے اوپر، جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک للحاکم میں اور کئی کتابوں میں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. حدیث حوض پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس, حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے, اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے, اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہیں. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا. قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری ہو, تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے, اور پھر کہا وائے عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کام جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہے. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا, تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر, جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے, کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر بھول گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے, ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو 9 سال وہ بھولا رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر, ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے. تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا, وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں, کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا, اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا, اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح اینالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا, تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ, ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے, تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے, ایک طرف پوری جماعت کو کہا. حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا, مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے, صحابی ہے, اور عام صحابی نہیں ہے, صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے, لیکن
اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں. ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا, اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں. وہ روتے تھے. اچھا, اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی, لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا. اچھا, حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے, عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی. وہ عام دلیل ہے, یہ خاص ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں. ویسے دوسری جگہ جو ہے نا, ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے. خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے. ادھر انہوں نے اپنے قانون ہی الٹ کر دیا ہے, عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے. ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے, پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں, ام القرآ یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گئے, کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا, یہ خاص دلیل ہوگی. ٹھیک ہے, باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے, یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا گیا. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں, اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں, ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے, اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا, لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کے حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے, اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے, لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے, اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی, کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے مرگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا, تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں, مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو, باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے, وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا, آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے ہیں. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے, اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر, جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا, المصلی الحاکم میں آتا ہے, تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ مار گئے. تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا. اور آپ اہل نہروان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی, اور جب میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن جائیں گے, تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ. وہ روئے عرض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے, وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے. اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں, کہتے ہیں جس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے. نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, باغی جماعت.
اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورۃ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں. تو جمل, صفین, نہروان, یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے.